اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی بدلنے کی فکر نہ کرے۔ آگے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہے مجھے کیا پڑی، میں خواہوں کا بدلتا پھروں؟ میں نے تو ایک قانون بنا کے دنیا میں بھیج دیا، قرآن کریم۔ اب جیسے تم چال چلو گے ویسے ہی فیصلہ میرا حاصل کرو گے۔ کہرانے میں بساتیوں کی قوم ہے، بساتیوں کی۔ کوئی بھی تمہیں غریب بھوکا ننگا نہیں ملے گا، کوئی بساتی بھیک مانگتا نہیں ملے گا، کوئی بساتی کسی کے در پر جا کے کھانا کھانے کو بیٹھا ہو بگار میں نہیں ملے گا۔ سب کاروباری ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی قوم کی حالت کو بدلنے کی فکر کی۔ اگر ایک بساتی کے نقصان ہو گیا، کام نہیں چلا، کیا ہو گیا چلے یوں ہو گیا، نقصان ہو گیا اس طرح سے۔ اچھا، تو ساری برادری جو فنڈ جمع کرتی ہے ہر مہینے، اس میں سے 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی لے کام کر، کام شروع کر، کام شروع کروا دیتے ہیں، اسے اپنے برابر کا کر لیتے ہیں۔ زہر کے بعد چائے پینے کا جیسا معمولی دکان پہ، تو اسے کہنے لگے بھائی آجا چائے پینے کا نہیں پینے کا۔ کیوں؟ کہ جب تک اپنے پیروں کھڑا نہ ہوں کسی کی چائے نہیں پینے، جب پلانے کے قابل نہیں ہوں پینے کی کیوں پیوں؟ آئی سمجھ میں؟ غیرت، آج بے غیرت ہو رہے ہیں ہم۔ اللہ نے سب کو دے رکھا، پھر بھی دوسروں کو کھانے کی نیت کرتے پھریں اور دھیان کرتے پھریں کہ کیا کھا رہا ہے، کیا کھا کے آیا۔ ایک آدمی جب بھی صبح آگرہ بیٹھک میں بیٹھے ملیں، اللہ چلے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور خاص کر بڑے بڑے جو کہلاتے ہیں لوگ، ان کے بیٹھکوں میں جا کے دیکھو کتنے اللہ چلے جا کے بیٹھتے ہیں خام خام۔ اور بھی کچھ نہیں، یہ تو سمجھیں گے میں تمہارا ہوں، یہ تو سمجھیں گے میں تمہارا آدمی ہوں، تمہارے پاس آ کے بیٹھتا ہوں۔ تو جب وہ اندر سے آتا کواڑ کھول کے تو یوں مچھوں کو کرتا ہوا، بڑی بڑی مچھیں رکھ رکھی تھی، اور تیل لگا کے یوں چکنا کر کے یوں، ہاں سبحان اللہ، کیا پوچھو۔ آج تو قورمہ بڑا بہترین تھا، آج تو قورمہ بہت بہترین تھا، آج تو حلیم بہت بہترین تھا، آج تو دال چاول میں غضب ہو گئے۔ یوں کرا کرے روز۔ ایک دن جناب والی یوں ہی تیل لگا کر چکنا کرتے ہوئے ہونٹوں کو، اور اپنا آئے منہ پہنچتے ہوئے آگے کہنے لگے واہ 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 بھائی کیا پوچھو، اللہ نے بریانی بھی عجیب چیز بنائی۔ آج تو بریانی بڑی غضب کی تھی، اندر کھا کے آ رہا چٹنی روٹی، باہر آ کے بتا رہا بریانی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا ہاں بھائی واقعی چاول بڑے غضب کے تھے، جو بریانی آپ نے کھائی ہے وہ چاول بڑے غضب کے تھے، بہت بہترین عالیشان تھے، اور خیریت سے ایک چاول مچھوں میں بھی لگا چلایا۔ ابھی یہ سوچو چاول تو میرے پڑوس میں بھی نہیں پکے، چاول مچھوں میں کہاں سے آ گیا؟ میں جلدی سے یوں ہاتھ پھیرا، دیکھا کہیں کو لگا الٹا سا، پکڑ کے انہوں نے کہا یوں نہیں، اس آدمی نے اٹھا کے وہ چراغ میں جو سرسوں کا تیل جلا کرتے تھے نا پہلے گھروں میں، تو جلی ہوئی بتی جو اس میں رہ گئی تھی، وہ اس کی انگلی لگا کے تیل بھی آیا تھا، وہ جلی ہوئی بتی ذرا سی اس میں آ گئی اور یہاں مچھوں پہ لگا لی۔ انہوں نے کہا ایک چاول تو ذرا، ایک چاول تو، اب بولو اس نے جو بیچ میں کچھ کھایا ہوگا سب پہ مٹی پڑ گئی کہ واقعی تو مکار ہے، روز آگے ڈنگے مارے ایسے ملتا نہیں متنجن بھی کھانے کو، کچھ بھی نہیں حاصل نہ مسئول۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اگر چائے بھی کوئی پی رہے دکان پہ، کہنا آجا بھائی چائے پی لیں گے، نہیں پیو آپ، یا تو پیوے گا نہیں، اگر ہے پاس تو پلاوے گا، دوسرے کو تواضع تو کرے گا مگر وہ پینے کا نہیں۔ یہ اس قوم کی حالت کہرانے میں قصبے میں جا کے آج بھی دیکھ لو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کیا کریں، ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کریں۔ اس لیے رات میں نے کہا تھا پھر وہ دہرا دو، جتنے یہاں سن رہے ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ 10 آدمی یا 15 آدمی یا 20 آدمی کمیٹی ڈالتے ہیں اور کتنی مصیبت بھرتے ہیں، تو اگر 10 آدمی یا 15 آدمی اپنے ساتھ میں جوڑ لیں
اور 100 روپے روز جس کی آمدنی ہے یا 500 روپے مہینہ، جس طرح سے بھی ہو، ایک فنڈ جمع کرنے کی کوشش کریں اور 10 آدمی عہد اٹھاویں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ آج مودی کا ٹکڑا ڈال رہا ہے، سارے مسلمان بھاگے پھر رہے، کاغذ اٹھاؤ، غیرت کہاں چلی گئی؟ ارے اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ کرو، کافروں کے اوپر اس کل کو تم سے جو کچھ چاہیں گے وہ کرواویں گے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے قدم اٹھانا بے غیرتی کی بات ہے۔ ہاں سرکار سے ملے اور کچھ دینا لینا نہ پڑے اور اس کے بدلے میں گانا نہ پڑے ان کا، تو لے لو، جائز ہے۔ مسجد میں چندہ اگر کافر دے، کافر سے چندہ مانگنا جائز نہیں۔ اگر وہ خود چندہ دے اور اس کو ثواب کا کام سمجھے، بھلا کام سمجھے، اور اس کے بدلے میں تمہیں بگاڑ میں نہ کھینچے کہ آج تمہاری مسجد کو ہم بنوا رہے ہیں، کل کو ووٹ تمہیں ساروں کو ہمیں دینے پڑیں گے، سارے مسلمانوں کو ووٹ ہمیں دینے پڑیں گے، اب لینا جائز نہیں ہے۔ تو بھلا کام سمجھتا ہو دے، نہیں سمجھتا نہ دے۔ ہم کب مانگیں تجھ سے؟ ہم تو جھونپڑی میں پڑھ لیں گے، ہم تو پھوس کی بنا کے پڑھ لیں گے مسجد، نہیں بنانے کے پکی کون سی پریشانی ہو گئی؟ تو سمجھ میں آئی بات؟ کمیٹی ڈالنے میں کتنے خرچ کرتے ہیں، روز میرے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہی رہے کہیں کہیں سے، ابھی کمیٹی ڈال لی تھی، وہ پیسے دے کے بیٹھ گیا، دیتا نہیں، وہ کرمٹی لے گیا جس کے پاس جمع کری، کوئی آدمی مر گیا اس کے پیسے جمع نہیں ہوئے، کوئی لے کے بھاگ گیا اس کے پیسے جمع نہیں ہوئے، کسی کا بونت نہیں جمع کرنے کا تو پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، تو بڑے پٹاخ پڑتے ہیں۔ اور اگر صحیح سالم مل بھی جائے، جب بھی ان کے سارے ممبروں کی نظریں اسی رقم پر ہوتی ہیں جس کی نکلتی ہے، سب کی ہائے پڑتی ہے، برکت اس میں نہیں ہوتی۔ اور بازی تو حرام ہے، جیسے بولی والی ہے حرام ہے، اور بازی جو جائز بھی ہیں، جب پرچی کی نکلنے کی جتنے ڈال لے اتنے ملیں گے، لیکن پرچی سے ملیں گے جس کا نام بھی نکلے گا، تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، پریشانی اور غم سوار رہتا ہے۔ اس لیے بجائے کمیٹی ڈالنے کے آپس میں فنڈ جمع کرو۔ تم 10 آدمی تیار ہو جاؤ، بھائی 10 بھی نہیں 5 تو ہو جاؤ، 20 ہو جاؤ، جس نے اپنی حیثیت بڑھاؤ اپنے ممبروں کو، اور حلف لو کہ یہ نیت کر لے چاہے مجھے کچھ بھی ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کیا چاہیے؟ جا بھائی کون چلے جاؤ؟ اچھا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے، پھر جس کی جو ضرورت ہو اس کے میں ہاتھ بٹاویں، اور وہ جو نکالو فنڈ وہ اللہ کے لیے نکالو۔ کس کے لیے؟ اس میں کوئی لالچ نہ ہو، اور ہم تو دے دیا اللہ کے لیے، فنڈ میں ڈال دیا، برادری کے لیے، قوم کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے۔ یہ اسلامی شان ہے، اور اس کے مطابق ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ نفع ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ بزرگوں نے ایک پیچھے وہ چلایا تھا قصہ، ایسے ہی جیسے میں اب کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات اللہ کرے عمل کی توفیق ہو جائے۔ انہوں نے چلایا تھا نوتا چلایا تھا، نیوتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فلاں کے یہاں شادی ہو رہی لڑکی کی، تو سب کے سب مل کے برادری کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس کو امداد کریں اور ہدیے کے طور سے دیں۔ تو وہ لینے والا لکھتا تھا اس کو کہ کس نے کتنے دیے ہیں۔ ایک تو یہ سامنے آ جاتا کہ فلاں آدمی نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ دوسرے جب اس کے ہاں کوئی خوشی ہوتی تھی یا پر کوئی کام ہوتا تھا تو وہ سب لوگ مل کر اس کے ہاں بھی اسی طرح جمع کرتے تھے، دیتے تھے، لے بھائی ہدیہ، یہ ہماری طرف سے تمہاری بچی کے لیے ہدیہ ہے۔ تو وہ بھی لکھتے تھے کہ کس نے دیے ہیں اور کتنی آمدنی ہوئی، آمد و خرچ کے لیے۔ بعد میں آ کر کے لوگوں نے ادلا بدلا شروع کر دیا، بھائی اس نے کتنے دیا تھے، ہمارے 100 دے تو 100 ہی تم دیا، بس کھایا ہے اور 100 دیا ہے۔ مقصد وہ ہمدردی ختم ہو گئی اور وہ نوتا ہی نوتا رہ گیا۔ تو اس کو پھر بزرگوں نے منع کیا کہ یہ قرض ہو گیا، تم نے اس کو قرض دیا ہے، اور اس کے ذمہ قرض یا قرضے کا حکم یہ ہے جب ہو تبھی دے دو، لیکن یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے جب اس کے کوئی مرے جیوے گا جب دیں گے۔ تو اس لیے بزرگوں نے اس نوتے کو منع فرمایا، عالموں نے منع کیا کہ یہ ناجائز ہے،
اور آخرت میں اس کا وبال پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نوتے سے تو نہ نوتا اچھا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے بگاڑ دیا اسے کام کو۔ تو ہدیہ آپس میں ایک دوسرے کو دو، دوسرے کا کام آ گئے تو کر لیں گے انشاءاللہ انتظام۔ نہیں بھائی اپنی اپنی حیثیت دیکھو، نیت کر لو پکی، جا کے جوڑنا ہے، ایک کو، دو کو، تین، 10 آدمی بنا لیں ہمیں اپنے ممبر، بس 10 کا یہ پکا عہد ہو کہ ہم 10 کے 10 آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ دوسرے کی کرنا تیسرے کی ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اور کو زیادہ پریشانی پیش آوے اسی فنڈ میں سے ہم دیں۔ تو 100 روپے اگر روزانہ یا 500 روپے مہینہ نکال کے اس فنڈ میں جمع کر دیا کریں اللہ کے لیے، تمہیں بھی جو ضرورت پیش آئے گی تو تمہارا بھی انشاءاللہ نفع ہوگا، کر لیں گے انشاءاللہ۔ بس 10 آدمی اپنے مضبوط ہوں، 15 ہوں تو اپنے مضبوط ہوں۔ یہ آج کی رات کا سبق ہے اور اب کا سبق ہے، اور تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، تو دعا بھی جبھی اثر کرے گی جب ہم قدم اٹھاویں۔